السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آج عید کا خطبہ ہی میں نے دیا ہے، اس لیے اس وقت میں مختصر خطبہ دوں گا۔ اس کے لیے میں نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اقتباس لیا ہے جس کی طرف ہمیں ہمیشہ توجہ دینی چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مومن کے تعلقات دنیا کے ساتھ جس قدر وسیع ہوں وہ اس کے مراتب عالیہ کا موجب ہوتے ہیں، کیونکہ اس کا نصب العین دین ہوتا ہے۔ دنیا کے تعلقات بھی اس لیے اچھے ہوتے ہیں کہ مقصد ان کا دین ہو، اگر یعنی دنیا کے جو تعلقات ہیں ان کا مقصد بھی دین ہونا چاہیے، یہ مومن کی نشانی ہے۔ اور دنیا اس کا مال و جاہ دین کا خادم ہوتا ہے۔ بس اصل یہ ہے کہ دنیا مقصود بذات نہ ہو، بلکہ حصول دنیا میں اصل غرض دین ہو۔ دنیا بھی کماؤ تو غرض یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا دین بہتر ہو، ہم نے دین کی خدمت کرنی ہے۔ دنیا بھی کمانی ہے تو دین کی بہتری کے لیے، نہ کہ غلط کام کر کے اپنی دنیا و آخرت بگاڑنے کے لیے، بلکہ اپنی آخرت سنوارنے کے لیے اور اپنا دین سنوارنے کے لیے ہمیں دنیا کمانی چاہیے۔ اور فرمایا کہ ایسے طور پر دنیا کو حاصل کیا جاوے کہ وہ دین کی خادم ہو، جیسے کسی جگہ سے دوسری جگہ جانے کے واسطے سفر کے لیے سواری اور ذات راہ کو ساتھ لیتا ہے، تو اس کی اصل غرض منزل مقصود پر پہنچنا ہوتی ہے، نہ خود سواری اور راستے کی ضروریات۔ یہ ساری چیزیں جو ہم ساتھ لیتے ہیں سفر میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آرام سے سفر کٹ جائے اور ہم منزل مقصود پہ پہنچ جائیں، نہ یہ کہ ہم سفر میں لطف اندوز ہوں۔ فرمایا اسی طرح پر انسان دنیا کو حاصل کرے مگر دین کا خاتم سمجھ کر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے اللہ ہمیں دنیا کی حسنات سے بھی نواز اور آخرت کی حسنات سے بھی نواز۔ اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ تعلیم فرمائی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اس میں بھی دنیا کو مقدم کیا ہے۔ لیکن کس دنیا کو؟ پہلے دنیا رکھی ہے، لیکن کیوں کہ کون سی دنیا رکھی ہے؟ حسنۃ دنیا کو، کہ جو آخرت میں حسنات کا موجب ہو جاوے، ایسی دنیا جس کو حاصل کر کے آخرت میں ہی فائدہ ہو، ایسی دنیا کی چیزیں ملیں جو آخرت کی حسنات کا موجب ہو جائیں، نہ یہ کہ ہمیں آخرت میں شرمساری کا سامنا کرنا پڑے۔
بالکل دنیا میں پڑھ کر جب پڑ جائیں گے تو شرمساری کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ فرماتے ہیں اس دعا کی تعلیم سے صاف سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مومن کو دنیا کے حصول میں حسنات الآخرہ کا خیال رکھنا چاہیے، اور ساتھ ہی حسنت دنیا کے لفظ میں ان تمام بہترین ذرائع حصول دنیا کا ذکر آ گیا ہے جو ایک مومن مسلمان کو حصول دنیا کے لیے اختیار کرنی چاہیے. دنیا کو ہر ایسے طریقے سے حاصل کرو جس کے اختیار کرنے سے بھلائی اور خوبی ہی ہو، نہ وہ طریق جو کسی دوسرے بنی نوع انسان کی تکلیف رسائی کا موجب ہو، نہ ہم جنسوں میں کسی آر اور شرم کا باعث ہو. ایسی دنیا بے شک حسنت الآخرہ کا موجب ہوگی. ایسی دنیا کماؤ جس سے نہ صرف تمہیں فائدہ پہنچ رہا ہو بلکہ انسانیت کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہو، اور دنیا میں ایسی حرکتیں نہ ہوں جو تمہارے لیے شرم کا باعث بنے، تمہارے خاندان اور تمہارے قریبیوں کے لیے شرم کا باعث بنے، بلکہ پاک صاف زندگی ہو، نیکی اور تقوی پر چلنے والی زندگی ہو. اور جب ایسی زندگی ہوگی اور تم ایسی دنیا کمانے کے لیے اپنی زندگی صرف کرو گے تو وہ تمہیں دنیا و آخرت دونوں میں نوازے گی. بس آج جب کہ دنیا عمومی طور پر اپنے مقاصد اور مفادات کے حصول میں پڑی ہوئی ہے، ذاتی مفادات کو ترجیح دی جاتی ہے. اگر قوموں کو دیکھیں تو انہیں صرف اپنی قوم کی فکر ہے، انسانیت کی نہیں، اور اس پر پڑھ کر یہ لوگ اپنی تباہی کے سامان کر رہے ہیں. ہمیں ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی حسنات مانگنے کی طرف توجہ دینی چاہیے. ہمیں ایسے حالات میں اس طرح توجہ بہت زیادہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی دنیا و آخرت سنوار سکیں اور ہر قسم کی آفات سے محفوظ رہ سکیں. دنیا تباہی کے گڑھے میں جا رہی ہے، جیسا کہ میں نے کہا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اللہ کرے کہ ہم اپنے اعمال بھی بہتر کرنے کی توفیق ملے، اور اس لحاظ سے دعائیں کرنے کی بھی توفیق ملے. جیسا کہ عید کے خطبے میں نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت میں ان حسنات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بہترین دعاؤں کی توفیق عطا فرمائے، اور انہیں قبول بھی فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.